یہ ایک اور غزل کے کچھ اشعار ہیں۔ یہ ہے کہ کن کے بن ایڑیاں رگڑنے سے، کن کے بن ایڑیاں رگڑنے سے کوئی چشمہ نہیں بہا سکتا۔ اب کن کیا ہے؟ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی، اس رب کی شان تو وہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کا کہ وہ ہو جائے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے کچھ کرنا قطعی مشکل نہیں ہے، اس نے تو کسی بڑی سے بڑی چیز کو کن کہنا ہے اور اس نے ہو جانا ہے۔ کن کے بن ایڑیاں رگڑنے سے، یہ ایڑیاں رگڑنے کا کیا معاملہ ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ان کو چھوڑا ایک بیابان وادی میں، جس کو اب ہم مکہ کہتے ہیں، تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ وہاں پر جب پانی ختم ہو گیا تو صفا اور مروہ کے درمیان بی بی ہاجرہ نے 7 چکر لگائے، بلندی کی طرف جاتی تھی، دیکھتی تھی کہ کچھ ہے، پھر واپس آتی تھی، پھر دوسری طرف بلندی کی طرف جاتی تھی، درمیانی رستے میں جب بچہ نظر نہیں آتا تھا تو تیز بھاگتی تھی۔ اس موقع پہ اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹے سے بچے نے، جب ایڑیاں رگڑیں تو وہاں سے پانی کا ظہور ہو گیا۔ مذہبی نقطہ نظر سے اس کے اوپر اختلاف رائے پایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے فرشتے نے پر مارا، کوئی کہتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، مگر یہ قطع نظر ہے بات۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس ایک شدید ایفرٹ کے درمیان میں، ہوپ لیسنس کے درمیان، اللہ نے وہ کن کہا اور وہ چشمہ جاری ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے صرف کن کہنے سے وہ چشمہ جاری ہو سکتا تھا تو ان کو اس اذیت سے کیوں گزارا گیا؟ اور اگر انہوں نے اس اذیت سے گزر کر یہ حاصل کیا ہے تو پھر خود کھود لیتے، خود کر لیتے، پھر اللہ کی طرف سے یہ غیبی امداد آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک اللہ کی پوری سنت ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے یہ دنیا کوشش پر رکھی ہے۔ اس کی ادنا ترین مثال یہ ہے کہ ہم عام انسانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ کے توکل کرو۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنا حصہ پورا ڈالو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرے۔ جب ہم قصص الانبیاء کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ بات اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہاں پر صرف اونٹ کا گھٹنا باندھ کے توکل کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری تن من دھن کی بازی لگا دینا اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرنے کی بات ہے۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں بیٹھے رہے اللہ پر توکل کر کے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آخر میں ان کے پاس صرف ایک ہی رستہ بچا، اللہ کو پکارنے کا، اللہ کو توکل کرنے کا۔ اللہ نے ان کو باہر نکال دیا۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ان کو شہر چھوڑ کر نکلنا پڑا، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ اٹھی، قرآن میں یہ آئی ہے کہ وہ کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، ختم ہو گئی ہوتی۔ اس وقت درد ذہ ان کو ایک کھجور کے درخت کے پاس لے کر آیا، وہاں پر بھی فرشتے نے آواز دے کے کیا کہا کہ اس درخت کو ہلا، تجھ پہ کھجوریں گریں گی۔ کھجوریں خود نہیں گریں، وہ درخت کو ہلانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت ہے کہ آپ نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے، مگر اس کے بعد آپ کا توکل یہ ہونا چاہیے کہ ہونا کن سے ہی ہے۔ ایڑیاں رگڑنی ہیں، اگر آپ ایڑیاں نہیں رگڑیں گے، درخت کو ہلانا ہے، اگر آپ درخت کو نہیں ہلائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ یہ کریں گے تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اللہ میں نے اپنا حصہ کر لیا ہے، میں نے وہ کر لیا جو میں کرنا چاہتا تھا، جو میں کر سکتا تھا۔ اب تیرے کن فیکون کی ضرورت ہے، اب تیرے کن کی ضرورت ہے۔ تو کن کے بن ایڑیاں رگڑنے سے کوئی چشمہ نہیں بہا سکتا۔ اس کے اور میرے بیچ مت آنا، میں خدا کو نہیں بھلا سکتا۔ بڑا سادہ سا شعر ہے، لیکن مجھے زندگی میں بہت دفعہ بہت جگہوں پر کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی کام یا کوئی آرگنائزیشن یا کوئی واقعہ میرے اور اللہ کے بیچ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اپنے گھر میں اگر سوئی گیس بھی لگوانی ہے اور اس کے لیے انہوں نے مجھے یہ آپشن دیا ہے کہ آپ پریمیم پیکج والے پیسے دے دیں تو 1 مہینے میں لگ جائے گی، اور میں نے وہ دے دی ہیں اور اس کے بعد 7 سال ہو گئے ہیں اور وہ گیس نہیں لگی، تو بھی میں رشوت نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ ادارہ میرے اور اللہ کے بیچ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے۔
जब आप ज़िंदगी में इस तरह से सोचने लग जाते हैं कि किसी भी रिश्ते को, किसी भी इदारे को, किसी भी वाक़ये को, किसी भी फ़ायदे को सीधा ये कह देते हैं कि मेरे और रब के बीच में मत आना, उसके और मेरे बीच मत आना, मैं खुदा को नहीं बुला सकता। तो वो जो तवक्कुल पैदा होता है, उस तवक्कुल के नतीजे में यकीनन फिर आपकी ज़िंदगी में वो लम्हात आते हैं, जब बरसों की रियाज़त से कुछ नहीं हुआ होता, लेकिन कुन के एक लम्हे में आपको वो हासिल हो जाता है, जो आपकी ज़िंदगी भर का हासिल होता है। एक शेर और सुना देता हूँ कि आरज़ूएँ तो वो समंदर हैं, आरज़ूएँ तो वो समंदर हैं, कोई गोता नहीं लगा सकता। अच्छा, ये एंटीथीसिस है जो पिछले दोनों मैंने अशआर आपको सुनाए हैं उसका, कि अगर तो आपने आरज़ुओं के समंदर में छलांग लगा दी है, गोता तो उसका कोई गोता नहीं लगा सकता, उनकी तह तक कोई जा ही नहीं सकता। आरज़ू खत्म नहीं होती, आरज़ू का समुंदर खत्म नहीं होता। आप जो मर्ज़ी ज़िंदगी में हासिल कर लें, उससे अगले की ख्वाहिश आपके सामने रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान को अगर सोने की 2 वादियाँ भी मिल जाए, तो उसकी और की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। इंसान का मुँह तो कब्र की मट्टी से ही भरता। तो ये जो आपकी ख्वाहिशों का मुँह है ना, ये कब्र की मिट्टी से ही भरता है। इस समंदर के अंदर कोई गोता नहीं लगा सकता, इसलिए बेहतर यही है कि आप इस समंदर में जाने की कोशिश ही ना करें, इसमें गोता लगाने की कोशिश ही ना करें। और वो जो पहले 2 अशआर में मैंने बात की है, उसके ऊपर आ जाएँ कि जी मैंने तवक्कुल के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है। तवक्कुल लेज़ीनेस नहीं है। तवक्कुल जो जिसको हम उर्दू ज़ुबान में पंजाबी में अमूमन कह देते हैं ना, हड हरामी, ये वो नहीं है। तवक्कुल ये है कि मैं अपने सर, अपने तन, मन, धन की बाज़ी लगा दूँगा, मुकम्मल कोशिश करूँगा, मगर उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरी वज़ह से नहीं होगा। आना वो अल्लाह की तरफ से ही है। ख़्याल यही रहेगा कि अल्लाह ने देना है, लेकिन अपने तौर पर काविश में कोई कमी नहीं करेंगे। काविश ऐसे करनी है कि गोया आपने ही करना है। तवक्को ऐसे रखनी है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, रब ने करना है। ये जो फ़ाइन लाइन है, कुछ लोग इसको नहीं अपना सकते। कुछ लोग काविश को समझते हैं कि उससे सब कुछ मिल जाएगा और खुदा को इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं खुदा देगा और लेज़ीनेस इख्तियार कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपने काविश ऐसे करनी है कि आपकी काविश में ही छुपा हुआ है। लेकिन आपके कल्ब को, आपके दिल को, आपके दिमाग को ये बात पता होनी चाहिए कि देना उसने है, कुन के बगैर ये नहीं हो पाएगा।